باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے زنیشہ صابر نے CSS کا امتحان دیا. نہ صرف امتحان دیا بلکہ اس امتحان کو پاس کیا. پورے اہل علاقہ کا، پورے گاؤں کا نام جو ہے وہ روشن کیا. لگتا تھا پاس کر جائیں گے ایزیلی فرسٹ اٹیمپٹ میں؟ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میں کر لوں گی پاس یا ہو جائے گا. تو محنت کرنی چاہیے اور کوشش تو ضرور کریں نا. بعد میں اللہ پاک کی مرضی ہے اگر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے. جب والد صاحب کو بتایا کہ آپ کا ریزلٹ آ گیا ہے اور آپ پاس آپ نے کر لیا ہے، تو جب میں نے ان کو بتایا الحمدللہ نام آ گیا تو مطلب ماشاء اللہ خوش ہوئے اور انہوں نے گلے لگایا تھا اور مبارک دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، آج میں موجود ہوں ضلع حافظ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کالے کی منڈی میں، جہاں پر باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے زنیشہ صابر نے CSS کا امتحان دیا. نہ صرف امتحان دیا بلکہ اس امتحان کو پاس کیا اور نہ صرف والد کا نام روشن کیا بلکہ پورے اہل علاقہ کا، پورے گاؤں کا نام جو ہے وہ روشن کیا. ان سے بات کرتے ہیں. CSS کا امتحان پاس کیا ہے. یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیا کہیں گے زنیشہ صابر صاحبہ؟ سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو. مجھے یہ بتائیے گا CSS پاس کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس میں ہے کہ آپ کو اسٹڈی کرنی ہے لیکن آپ تھوڑی اسمارٹ وے میں کریں اور مینٹور سے گائیڈنس ضرور لیں. اور مشکل میں یہ ہے کہ پھر آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہے کیونکہ بکس جو ہیں ان کی ویریشن ہے اور جیسے آپشنل سبجیکٹ کی سلیکشن ہے اس کے حساب سے اگر آپ کو اچھے مارکس لینے تو پھر آپ کو پڑھنا. سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ کا مینٹور کون ہے؟ اکیڈمی میں ہیں سر احمد رانا تھے پہلے، تو ان سے بہت انسپائر ہوئی اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں مینٹورس جو ملتے رہے اور گائیڈنس ان سے ملی ہے. اور یوٹیوب میں ایک تھے پروفیسر احمد رانا صاحب، ظاہر سی بات ہے وہ نجی چینل پہ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ احمد رانا صاحب سے گائیڈ لائن لی اور اس کے بعد آگے کیا کیا؟ اس کے بعد ان کا جو تھا اسپیشلٹی جو تھی وہ کرنٹ افیئرس میں تھی، تو ان کی اس کو اپلائی کرتے ہوئے جو ٹیکنیکس سے ٹرکس بتائی تو اس نے آپشنل سبجیکٹس میں بھی جو ہے اسے بہت ہیلپ ملتی. کیا لگتا تھا پاس کر جائیں گے ایزیلی فرسٹ اٹیمپٹ میں، ایون کہ بہت مشکل ہوتا ہے؟ پہلے جو فرسٹ پیپر ہوا تھا ایسے کا پیپر تھا وہ میرا الحمدللہ اچھا ہوا تھا اور اس کے بعد پیپرز اسی طرح ہوتے رہے. کچھ پیپرز میں تھوڑا سا ڈس ہارڈ بھی ہوئی کہ میں بیسٹ نہیں دے پائی اور باقی رزلٹ کا آئیڈیا نہیں تھا کہ الحمدللہ ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے CSS کے لیے لوگ یہ ابھی بھی جاننا چاہتے ہیں CSS پاس کرنے کے لیے سبجیکٹس کو کس طرح سلیکٹ کرنا چاہیے؟ فرسٹ تو آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے جو سبجیکٹ آپ سلیکٹ کریں. دوسرا اسکور جو ہے اسکورنگ کہتے ہیں کہ ٹیچرز وہ دیکھنی چاہیے کہ اسکور کتنا اچھا سبجیکٹ دے سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ میٹر یہ چیز کرتی ہے آپ کا انٹرسٹ اگر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ سبجیکٹ آپ کور کر سکتے ہو تو آپ ضرور جاؤ. آپ کے کون کون سے سبجیکٹس؟ میرا پولیٹیکل سائنس تھا، برٹش ہسٹری تھا، پبلک ایڈمنسٹریشن. پنجابی میں نے اس لیے کی تھی کہ آپ کی مجھے اچھی بھی لگی تھی، حالانکہ مجھے شاعری پسند نہیں ہے لیکن یہ اچھا سبجیکٹ تھا. اور مطلب آدھی شاعرہ بھی بن گئی ہیں یہ؟ نہیں، پنجابی میں مطلب یاد کرنے میں اور اچھی تھی اس طرح سے. اور جنرل اسٹڈیز تھا میرا لاسٹ سبجیکٹ. اکثر ایک کانسیپٹ ہے معاشرے میں کہ بچیاں جو ہیں وہ صنف نازکی ہیں، صنف آہن نہیں ہیں، لیکن آپ نے صنف نازک کو صنف آہن میں تبدیل کیا ہے. ان لوگوں کو کیا میسج دیں گی جو یہ سمجھتے ہیں بچیاں آگے نہیں بڑھ سکتی؟ الحمدللہ مجھ سے پہلے بھی ماشاءاللہ ہیں لڑکیاں جو پہلے سے فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہیں اور بھی فیلڈز ہیں جس میں لڑکیاں ہیں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہیں اور میں ان کا ایک حصہ بن گئی ہوں، ان میں شامل ہو گئی ہوں. مجھ سے پہلے موجود ہے اور ماشاءاللہ سے اور لوگ جو ہیں بچیاں اس میں آئیں اور ان سے یہی ہے کہ محنت کریں اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ اچیو کریں تو اس کے لیے کوشش ضرور کریں. جی. کیا سمجھتی ہیں کالے کی منڈی شہر سے، یا یہ ولیج ہے چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے آپ جاتے ہیں تعلیم کا جو سفر ہے وہ شروع کرتے ہیں، کتنی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا آپ؟ ہرڈلز تو اوور آل سارے ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ. آپ کو کون سی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا؟ یہی ہے کہ جو سبجیکٹ کی پیس ہوتی ہے اس میں ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ بھی آگے جاتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں انٹیلیجنٹ نہیں تھی اس طرح سے، ہارڈ ورکنگ تھی اور وہاں پہ ہرڈلز تو مجھے آتی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ کچھ بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ اچھا اسکور بھی کرتے ہیں اور کریٹیکل انالیسز یا ان کی جو ابیلٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑی تھی، جو ایکسٹرا ایفرٹ لگتی تھی میری، اور بس بیسٹ دینے کی کوشش کی. جب رزلٹ آیا، رزلٹ کی تاریخ آئی، کیسے چیک کرنے کی ہمت تھی؟ چیک خود کیا یا کسی فرینڈ نے، کولیگ نے وہ شیئر کیا رزلٹ؟ ریٹن میں تو یہ ہوا تھا کہ نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے کوئی درود شریف پڑھنا تھا یا اس طرح سے وظیفہ کوئی رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے پڑھنا تھا موبائل سے. تو میں نے تب موبائل دیکھا تو اس میں رزلٹ آیا ہوا تھا ریٹن کا، تو میں نے تب چیک کیا. تو مطلب اس ٹائم میں شاید ڈر نہیں تھا کہ کر لوں گی چیک، وہ ہو گیا تھا تو الحمدللہ پاس ہو گیا تھا میرا.
تو بہت خوشی بھی ہوئی, مدر کو میں نے بتایا. تو لیکن جب یہ الوکیشن کا رزلٹ آیا فائنل انٹرویو کے بعد, تو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا. یہ تو میرے فادر نے مجھے آ کے بتایا کہ رزلٹ آ گیا, آپ نے چیک کیا. اس ٹائم میں صحیح حالت خراب ہو رہی تھی اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے کہ یہ لاسٹ اسٹیپ تھا. اگر کیا انٹرویوز ایلوکیشن اگر نہیں ہوتی تو وہ پھر پرابلم آ جاتی ہے نا, پھر دوبارہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا پڑتا اور پھر دوبارہ سے وہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑتا. جی, تو یہی ٹینشن تھی اور کچھ یہ تھا کہ اللہ پاک جو بہتر ہو بس. اور پھر چیک کر رہی تھی, وہ فائل بھی اوپن نہیں ہو رہی تھی, ڈر بھی لگ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن الحمدللہ جس میں تھا نام, تو پھر شکر ادا کیا اللہ پاک. بچپن میں کوئی خواب دیکھا تھا کہ بڑے ہو کر, اکثر بچوں سے سوال کرتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنیں گے, تو جب آپ سے پوچھا جاتا تھا بڑے ہو کر کیا بنیں گے, کچھ یاد ہے کیا بننا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ ٹیچرس کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, تو ٹیچر بننے کا تھا. پھر اس کے بعد فادر کو تھا کہ ایم بی بی ایس یا ڈاکٹر والی سائڈ پہ آئیں, تو اس پہ بھی تھا فوکس, لیکن وہ نہیں انفارچونیٹلی ہوا کمپلیٹ. تو اس کے بعد فادر چاہتے تھے کہ سی ایس ایس کرو, تو مجھے تھا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو پھر یعنی کہ اپنے والد صاحب کے خواب کو پورا کیا آپ. جی, کیونکہ مجھے خود سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو فادر چاہتے تھے کہ میں آؤں اس سائٹ پر, تو مجھے تھا کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو میں انشاءاللہ کوشش تو کروں گی, باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور دعائیں سب کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں سی ایس ایس ایک پہاڑ ہے, اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے بہت سی محنت درکار ہوتی ہے, اور شاید بہت سے لوگ اس ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان دینے ہی نہیں جاتے, یعنی کہ کوشش بھی نہیں کرتے, کہ لگتا ہے کہ وہ ہم فیل ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ واقعی سی ایس ایس میں زیادہ چانسز فیل کے ہیں؟ اس میں پہلے تو یہ کہ جو پاس ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے اگر میں اپنی بات کروں, باقی تو مجھے نہیں آئیڈیا, تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میں کر لوں گی پاس یا ہو جائے گا. لیکن کلیئر کرنے کے بعد تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ کر سکتے تھے تو بہتر ہو جاتا, یہ کیا ہے تو شاید اس وجہ سے ہو گئی. تو محنت کرنی چاہیے اور کوشش تو ضرور کریں نا, بعد میں اللہ پاک کی مرضی ہے اگر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے. باپ کے خواب کو پورا کیا, جب والد صاحب کو بتایا کہ آپ کا رزلٹ آ گیا ہے اور آپ پاس آپ نے کر لیا ہے, اور اب بس کچھ ہی منتھس کی دوری اور پھر آپ کے خواب جو ہیں وہ چمکتا خواب ہم نے وہ پورا کیا, تو اس وقت کیا فادر کی کیا فیلنگس تھی؟ جب فادر نے بتایا تو میں روم میں گئی اپنے, تو میں چیک کر رہی تھی موبائل پہ, تو پاس تو کھڑے تھے, بعد میں پھر چلے گئے تھے, شاید وہ میری انزائٹی دیکھ رہے تھے کہ فیل کر رہی ہوں. تو جب میں نے ان کو بتایا الحمدللہ نام آ گیا, تو مطلب ماشاء اللہ خوش ہوئے, انہوں نے گلے لگایا تھا اور مبارک دی تھی, اور ساتھ میں پھر مدر کو بھی بتایا, اور اسی طرح انہوں نے پھر گلے بھی لگایا مبارک. کتنے عزیزوں اقارب آئے اور مبارکبادوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ ماشاء اللہ اگلے دن سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. کافی فرینڈز ہیں, بابا کے ابو کے جو ہیں اور چاچو لوگوں کے ہیں, اور ان کے بھی فرینڈس ہیں, فیملی ممبرز, ابھی تک سب کا آنا جانا ہے, اور ماشاء اللہ سب آ رہے ہیں, مبارک دے رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اپنے ضمیر کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو عہد یا جو ڈیوٹی آپ کو ملے گی اس کو آسان طریقے سے نبھائیں گے؟ کیا پلاننگز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنا مضبوط بنا دیں جتنی مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کیپیسٹی ہے, اور اسے بہتر بننے کی مجھے کوشش کرنے میں مدد فرمائیں, اور اتنی ہی رسپانسبلٹیز دیں جو میں بیئر کر سکتی ہوں, اور کسی کے ساتھ حق تلفی جو ہے اس سے مجھے بچائیں, اور جس کی مدد کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ اس کے لیے مجھے قابل بنائیں کہ میں مدد کر سکوں. کس پوسٹ پر جانا پسند کرتی ہیں آپ؟ ویسے ظاہر سی بات ہے وہ تو جہاں پر گورنمنٹ لگائے گی وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہوگی, لیکن ویسے ذاتی خواہش کیا ہے؟ ذاتی خواہش میری تھی کہ پی ایس پی یا اس طرح سے ہو, اس سائٹ پہ آؤں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا منظور وہ بہتری. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کیا ہے کہ کس طرح سے اپنے والد کے خواب کو پورا کیا, کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلیم کا سفر کا آغاز کیا, اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف اپنے جو خواب ہیں, اپنے والد صاحب کے خواب ہیں وہ پورے کیے, بلکہ اپنے گاؤں کا نام جو ہے وہ بھی بلند کیا, اور اس کے بعد جو ہے اب یہی خواب یہی چیز جو ہے وہ آگے لے کر چل رہی ہیں کہ جو ذمہ داری میری ہوگی اس کو آسان طریقے سے نبھائیں گے. کمنٹ سیکشن آپ سب کی رائے کے لیے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.